خوش نصیب وہ لوگ ہیں، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے خیر کی چابی بنایا ہے، وہ لوگ بڑے ہی کامیاب ہو گئے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خیر کی چابی آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاں بیٹھتے ہیں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جس وقت بندوں میں بیٹھتے ہیں اپنے رب کی بڑائی کی انہیں دعوت دیتے ہیں، فرمایا یہ خیر کی چابی والے لوگ ہیں، یہ خوش نصیب ہیں اور یہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ہلاک ہو گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے وہ لوگ، تباہ ہو گئے وہ لوگ۔ یا رسول اللہ کون لوگ؟ فرمایا وہ جن کو اللہ نے شر کی چابی بنایا ہے، جن کو اللہ نے شر کی چابی بنایا، فرمایا وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد۔ یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کو اللہ نے شر کی چابی بنایا؟ فرمایا جہاں بیٹھتے غیبتیں، چغلیاں، بہتان بازی، زبان کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں، فرمایا یہ برائی کی چابی ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو خیر کی چابی بنا دے، اور خیر کی چابی بندہ تبھی بنتا ہے جب اس بندے کی سوچ پاک ہو، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہو اور دوسروں کو اللہ کی بڑائی کی دعوت دے۔ اور دعوت دینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بندہ اللہ کی بڑائی بولتا ہے، دوسروں کو اللہ رسول کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی زبان سے کان اپنے قریب ہے، اللہ اس کو خود عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اس سے سارے کوشش کریں گے نا۔ لیکن آخری بات، یہ جو کوشش ہم نے کرنی ہے نا، اس میں پیار ہو، محبت ہو، دکھاوا نہ ہو، روب جاڑنا نہ ہو، اپنا علم دکھانا نہ ہو، اپنی عبادت کا تکبر لوگوں کے اوپر داغ بٹھانا نہ ہو۔ دیکھیں نا، ایک بچہ مسجد میں آتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اب ایک بزرگ ہے کوئی بھی ہے، اسے کہتے ہیں کیا کرتا ہے، تمہیں مسجد کے ادب کا نہیں پتا، تمہیں پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں، اسے دو چار سخت باتیں کہہ دیتا ہے۔ اب منع اس نے بھی کیا ہے، لیکن یہ بچہ مسجد سے باہر نکلے گا، کبھی مسجد میں داخل ہوگا، یہ کہے گا کہ مسجد تو ماحول ہی ایسا ہے، میں تو آتا ہی نہیں۔ لیکن ایک بچے نے مسجد میں آ کے غلطی کی، ایک بڑے میاں ایک بزرگ اٹھے، اس بچے کو آرام سے پکڑ کے پیچھے لے گئے، کہنے لگے بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ کس کے بیٹے ہو؟ فلاں۔ اچھا اچھا، وہ تو میرے بڑے دوست ہیں، وہ تو بڑے پیارے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اچھا بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ اسکول پڑھتا ہوں، کالج پڑھتا ہوں۔ اچھا کون سی کلاس میں ہو؟ دو باتیں اس کے ساتھ کی، بیٹا تم بھی بڑے اچھے ہو، تمہارے والد بھی بڑے اچھے ہیں، اگر یہ تم ایسا نہ کرو تو کتنے اچھے بنو۔ اب خود سوچئے وہ بچہ اس بات پہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، یہ بڑے میاں کتنے اچھے ہیں، یہ بزرگ کتنے اچھے ہیں۔ اور آئندہ گلی میں وہ بزرگ ملیں گے تو وہ بائک پہ بھی بیٹھا ہو، بریک لگا کے سلام کرے گا، بتائیں انکل کہاں جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ اپنا مثبت رویہ کر لیں، اپنا مثبت رویہ کر لیں۔ دیکھیے ہماری مساجد کتنی آباد ہوتی ہیں، صحابہ کرام کا رویہ مثبت تھا، کافر مسجد میں آتا تھا مسلمان ہو کے جاتا تھا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے رویے اتنے غلط ہو گئے ہیں کہ مسجد میں نمازی پکا آتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ دین سیکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ دینداروں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں معذرت کے ساتھ ہم رویہ اچھا کر لیں، مسجد کا ماحول اتنا اچھا کریں جو بندہ مسجد میں آئے اسے سکون ملے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دیکھو بچہ باہر سے ہر طرف سے ٹھوکریں کھا کے ماں کی گود میں آ کے سکون محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن مسلمان بندہ سارے زمانے کی ٹھوکریں کھا کے مسجد میں آ کے سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا، آؤں گا اللہ کے حضور سجدہ کروں گا۔ لیکن اگر مسجد میں بھی ایسا ماحول ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر داغ بٹھانے کی، اپنا آپ بٹھانے کی اور اپنی عزت احترام بٹھانے کی بات ہوتی ہو تو پھر مسجد میں جب سکون نہیں ملے گا پھر کہاں سکون ملے گا۔ اس لیے ہمیں آج سے یہ تہیہ کرنا ہے
کہ ہم سب نے نفع والا سودا کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دعوت دینا، لیکن دعوت پیار سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے، دعوت رسپیکٹ سے ہوتی ہے۔ جس وقت ہم دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے دعوت دیں گے، انشاءاللہ ہمارا ماحول خوبصورت ہو جائے گا، پھر دین پہ چلنا بڑا آسان ہو جائے گا، دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک حبشی ہے، کالا ہے، حبشی جا رہا تھا دیہات میں، راستے میں شیشہ ملا، اس نے دیکھا، اس نے پھینک کے توڑ دیا، اس نے کہا اتنا گندا ہے اسی لیے تجھے کسی نے یہاں پھینکا ہوا تھا، حالانکہ شیشہ تو گندا نہیں تھا نا، شیشے نے اس کو اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ پھر ایک اور بندہ وہاں سے گزرا، اس نے خوبصورت تھا، شیشہ اٹھایا، دیکھا، کہنے لگا واہ کتنا خوبصورت ہے، اس کو گھر میں جا کے کہیں دیوار پہ لگاتا ہوں، کہیں سجاتا ہوں۔ آئیے دین اسلام خوبصورت کر کے پیش کیجئے۔ جن کو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، حاجی ہیں، نمازی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے، شفقت پیدا کیجئے۔ دیکھیے مسجد کا ماحول کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، لوگ کتنے دین کی طرف آتے ہیں، اور لوگ نہیں، بچے دین کی طرف آئیں گے، نوجوان دین کی طرف آئیں گے، اور امت میں جب دین پھیلے گا، اللہ بھی خوش، اللہ کے رسول بھی خوش، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ اللہ مجھے آپ سب کو ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما